أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھسے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم پر کوئی زمانے کی گردش نہ آ جائے، پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے گا یا اپنے پاس سے کسی اور چیز کو، پھر اس بات پر وہ نادم ہوں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی۔ اور اہل ایمان یوں کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خوب مضبوطی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ نقصان میں پڑنے والے ہو گئے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے یہودیوں سے تعلق نہیں رکھا، ان سے دوستی ختم کر دی، تو ہمیں ڈر ہے کہ جب کوئی مشکل آئے گی تو پھر کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اگر اسلام کا غلبہ نہ ہوا، اسلام مغلوب ہو گیا اور ہم نے یہودیوں سے بھی اپنے تعلقات خراب کر لیے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر قحط پڑ گیا، مہنگائی ہو گئی، کوئی اور مصیبت آ گئی، تو پھر یہودی ہی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر ان سے ہم نے اپنے تعلقات خراب کر لیے تو ہم امداد سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح کے جذبات خالص دنیا داری کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایمانی تقاضوں کو پس پش ڈال کر دنیاوی مفاد پرستیاں حاصل کرنے کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے یہودیوں سے دوستی رکھنا، یہ منافقین کا شیوہ تھا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے یا کوئی اور صورتحال پیدا فرما دیں گے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو خوشی ہوگی اور منافقین کا نفاق کھل جائے گا اور ان کو اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ چنانچہ فتح مکہ ہوا، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو کامیابیاں ملی، فدق کے اندر کامیابی ملی، اسلام کا غلبہ ہوا، یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہود مغلوب ہو گئے، اہل اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ ملا اور منافقین کو اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ یعنی وہ جس ایک خیال کی بنیاد پر یہودیوں کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے وہ خیال ہی رہے اور یہودیوں کو طاقت اور قوت نہ ملی۔ فرمایا جب منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آئے گا تو ایمان والے لوگ تعجب سے کہیں گے، ارے یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو کچھ اور نکلے، یہ تو جھوٹے نکلے، یہ تو بڑی تاکید سے ہمیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج تو پتہ چل رہا ہے یہ لوگ منافق تھے، کافر تھے، اصل میں کافروں اور یہودیوں کے ساتھ تھے، ہمیں دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ منافق ہیں کہ انہوں نے جو مسلمانوں کو اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے کچھ نیکیاں کی ہیں، اگر نماز روزہ سب کچھ حبطت اعمالہم ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کو قبول اللہ کے ہاں کروانے کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے۔ ایمان اگر نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اصل نقصان دنیا میں بھی ان کو نقصان ہوا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے اور یہودیوں سے بھی کچھ نہیں ملا ان کو، اور آخرت کی ناکامی ہے ہی ہے
جب روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو منافقت کرتے تھے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالیں گے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا۔